اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایسے نبی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا، اور ایک ایسی لازوال قربانی جس کی یاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے فرض کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بیٹا ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اس کی گردن پر چھری چلاتے تو وہ چھری کیوں نہ چلتی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر قربان گاہ کی طرف جانے لگے تو شیطان آ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا کہنے لگا، اور اسی قربانی کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈا کیوں لے کر آئے۔ اور اگر آج کے دور میں کسی انسان کو ایسا خواب آئے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے تو آج کے دور میں ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس کو اتنے ہی زیادہ سخت امتحانات اور آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سب سے زیادہ مشکلات اور آزمائشیں انبیاء کرام پر آئیں، اور اس کے بعد صحابہ کرام پر، اور پھر اس کے بعد تابعین اور تابع تابعین پر، اور پھر اولیاء کرام پر، اور اس کے بعد سب سے آخر میں عام انسانوں پر آزمائشیں آئیں۔ لیکن کامیاب وہی شخص ہوتا ہے جو ان تمام تر آزمائشوں پر ثابت قدم رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں جن کو پیدائش سے لے کر آخری وقت تک آزمایا گیا، اور آپ ہر موڑ پر ثابت قدم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ پیارے دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ بیٹے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخری عمر میں عطا کیے گئے، اور اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کا سہارا تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو آگے پھیلانے کے لیے ان کے چشم و چراغ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو سوئے اور خواب میں آواز آئی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، میری راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خواب کے بعد جیسے ہی بیدار ہوئے تو سوچنے لگے کہ انبیاء کرام کے خواب تو وحی کی طرح ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی سب سے زیادہ پیاری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کروں۔ چنانچہ اس رات کے بعد جیسے ہی صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جتنے بھی اونٹ موجود تھے وہ تمام کے تمام اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ پھر جب دوسری رات حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو آرام کرنے کے لیے لیٹے تو پھر وہی آواز آتی ہے کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد آپ بیدار ہو گئے اور کچھ دیر سوچنے لگے۔ سوچنے کے بعد آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے تو سب سے پیارا میرا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہوں یا نہیں۔ چنانچہ جیسے ہی آپ نے یہ خواب دیکھا تو آپ نے اپنے دل میں یہ نیت کر لی کہ میں کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دوں گا۔ جیسے ہی وہ رات گزری تو صبح اٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمانے لگے کہ میرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آج اچھا لباس پہنانا اور ان کو خوبصورت تیار کرنا۔ آج میں اپنے دوست کی دعوت پر اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بات سن کر بہت خوش ہوئیں، اور خوشی خوشی اپنے بیٹے کو تیار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر قربان گاہ کی طرف تشریف لے جانے لگے۔
اتنی دیر میں شیطان آیا اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے کو اپنے دوست کے پاس نہیں بلکہ آپ کے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانتی ہوں، وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس پر شیطان کہنے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں تاکہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ شیطان کی یہ بات سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فخر سے بولی کہ اے شیطان، تم پر لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے تو اس سے بہتر فخر والی بات میرے لیے اور کیا ہے۔ اگر میرے پاس ہزاروں بیٹے بھی ہوتے تو میں سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ اس طرح شیطان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر نامراد ہو کر وہاں سے چلا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پھسلانے کے لیے پہنچ گیا۔ شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آ کر کہنے لگا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا باپ تمہیں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے؟ آپ کے والد نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ شیطان کی یہ بات سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام فخر سے بولے کہ اگر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونا پڑے تو اس سے بہتر میرے لیے فخر والی بات کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ اپنا پیارا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کیوں قربان کر رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ شیطان کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر اٹھاتے ہیں اور اس پر لعنت بھیج کر وہ پتھر شیطان کو مارتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج بھی وہ جگہ قائم ہے جہاں پر لاکھوں لوگ حج و عمرہ کے دوران شیطان کو پتھر مارتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو بھی زندہ رکھا ہے۔ اس طرح جب شیطان کا وار کسی پر نہ چلا تو وہ نامراد ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر آگے بڑھتے چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ آج میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے لگا ہوں، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ اپنے رب عز و جل سے محبت کرتا ہوں اور میں اپنا سب کچھ اپنے رب پر قربان کر سکتا ہوں۔ اپنے والد کی یہ بات سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام فخر سے بولے کہ اے بابا جان، کہ اس سے بہتر میرے لیے فخر کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی قربان کریں۔ لیکن بابا جان، میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بوڑھے ہیں اور مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ جب آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہوں گے تو آپ یہ منظر دیکھ نہیں پائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھوں اور پاؤں کو رسی سے باندھ دیں تاکہ آپ اللہ کے حکم کو پورا کر سکیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گلے سے لگا لیا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر ایک پٹی باندھ لی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اور پاؤں کو باندھ کر ایک جگہ پر لٹا دیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے قریب کیا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رب العالمین، اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل بھی عطا کرتا تو وہ سب کے سب میں تیری راہ میں قربان کر دیتا، اور میرے نزدیک تجھ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں۔ اس کلام کے بعد جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فوراً جا اور جنت سے ایک جانور لے جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر لٹا دے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلا رہے ہیں، لیکن وہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر نہیں چل رہی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس چھری کو کاٹنے کا حکم نہیں تھا۔ اسی دوران جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام جانور کو لا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر لٹاتے ہیں تو وہ چھری فوراً چل جاتی ہے اور خون بہنے لگتا ہے۔ اس بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، تو نے مجھے اپنی سب سے زیادہ پیاری چیز اپنی راہ میں قربان کرنے کی توفیق دی۔
اس کے بعد جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے پٹی کو اتارتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک جانور ذبح ہوا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت کھڑے ہیں۔ اس طرح اس قربانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تیرے اس عمل کو تا قیامت زندہ رکھا جائے گا اور تیری اس سنت کو ہر سال ایمان والے زندہ کریں گے اور اللہ کی راہ میں جانور قربان کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں اس دن کو عید الاضحیٰ کے نام سے منایا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ یاد رہے کہ انبیاء کرام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے اور وہ خواب میں جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آج کے دور میں کوئی ایسا خواب دیکھے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے کسی فرزند کو قربان کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچے لوگوں میں شمار فرمائے اور اپنی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔